میت کا جو ترکہ ہے، میت کا جو ترکہ وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، ابتداً اس کے ساتھ 4 حقوق تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ میت جب بھی مورث کی وفات جو ہوتی ہے، اس کو جتنا بھی مال چھوڑ کر جائے گا، اس کے ساتھ 4 جو ہے نا حقوق بالترتیب اللہ ترتیب جو ہے نا وہ اس صورت میں کیا کریں گے، ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ میت جو وفات پا گیا ہے، اس کا جو کفن اور دفن ہوگا وہ سارا کا سارا معاملہ میت کے مال سے کیا جائے گا۔ نمبر 2 جو ہیں، اگر میت کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر اس نے شرعی وصیت کی ہے، یعنی وہ وصیت جو جائز ہے، تو اس کے تیسرے مال سے اس کی کیا کی جائے گی، وصیت جاری کی جائے گی۔ نمبر 1 سب سے پہلے میت کا کفن اور دفن، نمبر 2 جو ہے وہ کیا ہے، اس کا قرضہ، نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے، اگر اس نے وصیت کی ہے وہ کیا کی جائے گی، جاری، اور نمبر 4 اس کے بعد اگر کچھ مال جو بھی بچتا ہے وہ کیا کیا جائے گا، ورثاء کے درمیان کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق ان درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھ لیں، میت کے ترکے کے ساتھ ابتداً 4 حقوق تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں، کفن اور دفن میں جو ہے وہ توسط کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی بالکل اس میں اسراف بھی نہ کیا جائے اور بالکل اس میں بخل بھی نہ کیا جائے، نہ تبذیر ہو نہ تکتیر ہو، نہ سنت کے خلاف کفن نہ دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو میت کا تیجا ہم کرتے ہیں، سوئم کرتے ہیں، دسواں جو بھی ہم کرتے ہیں، یا مولوی صاحب کو جو ہم وہ پیسہ وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ میت کے مال سے نہیں دیا جائے گا، ہاں الا یہ کہ اگر اس نے کیا کی ہے، وصیت کی ہے، اور وہ وصیت بھی تیسرے مال جتنی ہوتی ہیں، اس نے کہا کہ میرے مال سے میرا سوئم وغیرہ بھی کر دینا، تو پھر اس صورت میں اس کے مال سے کیا کیا جائے گا، سوئم وغیرہ کیا جائے گا، اور جن کو بھی دینے ہیں جن کے لیے انہوں نے کہا ہے تو کیا جائے گا، ورنہ اس صورت میں اس کے بغیر اس کے مال کو ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرضہ ہے، اور قرضے کے بعد جو ہے وہ وصیت ہے۔ وصیت کے بارے میں پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دی تھی کہ ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے جو حصہ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی حصہ نہیں لیتا ہے تو اس کے لیے وصیت کرنا جائز، اور اگر تمام ورثاء راضی ہو جائیں تو پھر تمام جو ہے اس صورت میں وصیت کرنا وارثین کے لیے یا تیسرے ثلث سے زیادہ اگر وہ عاقل اور بالغ ہیں تو ان کی اجازت سے جائز ہو جائے گی۔